بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں اس حوالے سے کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کا سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں نے پہلی گفتگو یہ کی تھی کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اور اس کی اساسیات کیا ہے۔ اس موضوع پر جو میں نے رائے قائم کی کہ پاکستان کا سیاسی نظام غیر اسلامی ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ مغرب کے سیاسی نظام کا چربہ ہے یا اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو مغرب کا سیاسی نظام کیوں غیر اسلامی ہے، اور ہم مغرب کے سیاسی نظام کو، جس کا ایک بڑا عنوان جمہوریت ہے، وہ کیوں غیر اسلامی ہے اور کیوں ہم اسے اپنا نہیں سکتے؟ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، یا اس کا ایک حصہ وہ ہے جہاں قرآن و سنت نے ہمیں اجتہاد کی اجازت دی ہے، اسی طرح ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب کا جو سیاسی نظام ہے اس کی فکری بنیادیں کیا ہے۔ تو مغرب کا جو سیاسی نظام ہے، اس کے عام اجزاء نیشنلزم اور ڈیموکریسی اور نیشن سٹیٹ وغیرہ ہیں، وہ اس وقت تک صحیح تناظر میں نہیں سمجھے جا سکتے جب تک کہ ہم ان کی فکری بنیادوں کو نہ سمجھ لیں۔ تو مغرب کے سیاسی نظام کی فکری بنیادیں جو ہیں وہ ان کے افکار پر مبنی ہیں، جن میں سے اہم جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی فکر یا جو ازم ہے وہ ہیومنزم ہے۔ ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانی زندگی میں اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کہ اس کا وہ اپنا خدا خود ہے، وہ آزاد ہے، وہ خود مختار ہے، بلکہ وہ مختار مطلق ہے، وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ چاہے کر سکتا ہے، اور یہ کہ کوئی خارجی ہستی ایسی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے جس کا وہ غلام ہو اور جس کی بات کی پابندی اس پر ضروری ہو۔ تو یہ مغرب جو کہ بنیادی طور پر جس میں مسیحیت تھی، مغرب اس پر کیوں پہنچا اس نے اور ہیومنزم کیوں قبول کرنا شروع کیا، یہ پھر ایک لمبی بحث ہے جس میں ہمارا یہ جو 5-10 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، اس پہ لمبے لیکچرز کی ضرورت ہے، کئی گھنٹے کے، لیکن میں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ڈارک ایجز کے بعد اور مسلمانوں سے جب انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو ہزیمت ہوئی ہے، خصوصاً 1453 میں جب محمد فاتح نے جو عیسائی ہیڈ کوارٹر تھا استنبول میں ان کو شکست دے دی قسطنطنیہ میں، تو اور ان کو وہاں سے نکال دیا، تو اس سے وہ بڑے سیخپا ہوئے، اور جو ان کے پادری تھے جن کو سلطان نے اجازت دے دی، ان کا قتل عام نہیں کیا بلکہ ان کو کہا کہ وہ چلے جائیں، تو وہ واپس یورپ میں گئے اور انہوں نے وہاں بہت یعنی اشتعال انگیز رویہ شروع کیا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور صلیبی جنگیں ہوتی رہی۔ تو یہ جو اسلام اور مسیحیت میں کشمکش ہے یہ جاری تھی، اور اس میں جو وہاں کا مذہبی طبقہ تھا انہوں نے اس کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تو پھر ڈارک ایجز کے بعد اور مسلمان اس وقت غالب تھے اور بالادست تھے، اور ان کی تہذیب بہت شاندار تھی، تو اس وجہ سے ان کے ہاں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اٹھنا چاہیے، اور ایک رد عمل کی کیفیت ان کے ہاں پیدا ہوئی کہ ہمیں اس ذلت اور زوال اور پستی سے نکلنا چاہیے۔ تو ان کے ہاں یہ جس کو ہم نشأت ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں،
کہ ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے ماضی سے جڑنا چاہیے اور ہمیں مسیحیت سے جان چھڑانی چاہیے. اس لیے ایک مسیحیت جو تھی وہ جو پوپ تھے وہ اس نے خود ایک آمر کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور بادشاہ کے ساتھ اور جاگیرداروں کے ساتھ مل کے ایک ایسی تثلیث قائم کر لی تھی. ایک ایسا ٹرائکا وجود میں آ گیا تھا جو عوام پر ظلم و ستم کرتا تھا اور جو خرد افروزی کے خلاف تھا اور پرانے سائنسی خیالات جو کہ یونان کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان پر شدت سے اس پر مصر تھا اور اس کے خلاف کسی کو بولنے کی اور اس کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ایک نشت ثانیہ کی تاریخ اور احیاء علوم کی تاریخ یورپ میں چلی جس کی ابتدا جنوبی یورپ میں اٹلی سے ہوئی. تو اور انہوں نے اسپین کی اندلس کی مسلم یونیورسٹیوں سے بھی پڑھا اور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی سائنس سے اور مسلمانوں کی علمی بالادستی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو پھر ان کے ہاں یہ جو بیداری کی تاریخ اٹھی تو اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے زوال کی ایک پستی کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارا مذہبی طبقہ بھی ہے. چنانچہ وہ مذہب سے دور ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے مذہب سے جان چھڑائیں اور پوپ کی غلامی سے اور ہم سائنسی بنیادوں پر اور عقلی بنیادوں پر سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے اس میں جو سب سے پہلی چیز جو انہیں حاصل ہوئی یا جو اس رد عمل کے طور پر ان کے وجود پذیر ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ ہیومنزم کا تصور ابھرا کہ انسان جو ہے وہ خود مختار ہے اور پوپ کی غلامی اور خدا کی غلامی جو ہے اسے جان چھڑا کر ہمیں سائنس سے اور عقل سے اور اپنی مرضی سے کام لینا چاہیے. تو چونکہ اس گفتگو کو ہم مختلف نشستوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم ہیومنزم کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ دوسرے ازموں پر یا ان اصولوں پر بات کریں گے جن پر کہ مغربی تہذیب مبنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.